حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ، ان کو معمولی مت سمجھنا۔ حضرت قطب عالم عبداللہ برہان الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدی قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ اس دادا کے پوتے ہیں۔ آپ کے دادا جان سیدنا سلطان سید جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت سیدی قطب عالم کے دادا جان ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ جب ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ، سرکار چشت شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے جب آستانہ شریفہ میں داخل ہوئے تو محبت سے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا سلطان الہند، آپ اپنا مقدس ہاتھ مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں آپ کے نورانی دستے پاک کا بوسہ لوں۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تو سرکار غریب نواز کی قبر انور کھل گئی اور ایک نورانی سفید ہاتھ باہر آیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان مقدس دستے پاک کا بوسہ لیا اور سرکار غریب نواز نے میرے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ حضرات محترم، قطب عالم کو معمولی مت سمجھنا، جنہیں سرکار غریب نواز اپنا ہاتھ چمواتے ہیں، حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اس دادا کے پوتے ہیں، ایسے مقدس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت سیدی قطب عالم رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ولایت میں بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا، بڑے مرتبے آپ کو عطا فرمائے، بڑی شان آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت شاہ عالم جیسا اللہ کا ولی، جن کو ولایت کی دنیا میں ہم سبیہ مصطفیٰ ہونے کا مقام عطا ہوا، جن کو محبوبیت میں محبوب باری ہونے کا مقام ملا، جو اپنے وقت کے جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں، وہ حضرت قطب عالم کے مرید ہیں، بیٹے ہیں، خلیفہ ہیں۔ محبت سے کہہ دینا اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت شمع برہان سید عثمان مشہدی رحمت اللہ علیہ، عثمان پورا کی سرزمین پر یہ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں اور فیض عام تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت شمع برہان رحمت اللہ علیہ کس کے مرید ہیں؟ قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں شاہ عالم سید عثمان شمع برہان ایسے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی جن کے مرید ہوتے ہیں، اس پیر کو عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کہ جب سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو چونکہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے نومولود بچے کو دایا کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے بھی دائیوں کا دودھ نوش فرمایا۔ مشہور دائی سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو سیدنا قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی ایک قدیم رسومات میں سے ایک رسم تھی کہ دائی کے ذریعے اپنے بچے کو دودھ نوش کیا جائے، کروایا جائے، اور اسی طرح اس کی بچپنے میں تربیت ہو۔ جب حضرت عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مقدس وجود سے اس دنیا کو رونق عطا فرماتے ہیں
اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو پھر آپ کے والد محترم کہتے ہیں کہ دائی کا انتظام کیا جائے۔ لوگ تلاش کرتے ہیں، لوگ ڈھونڈتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی اچھی دائی مل جائے۔ آپ کے سارے خدام جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایک دائی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد جب اس دائی کو لایا جاتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سیدی عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس دائی کے سپرد کیے جاتے ہیں، دائی ہر چند کوششیں کرتی ہے کہ حضرت سیدی عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی طریقے سے دودھ نوش کر لیں، پی لیں، لیکن حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیتے۔ اللہ اکبر۔ ساری کوششیں کر لینے کے بعد آخر میں جب وہ دائی عاجز آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ یہ بچہ تو میرا دودھ نہیں پینے والا، لہٰذا میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ عورت چل دیتی ہے۔ لیکن حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کہتے ہیں کہ ذرا معلوم تو کیا جائے، دیکھا تو جائے اس عورت کا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب خدامین نکلتے ہیں شہر میں اور معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ عورت گانے بجانے اور گانے سننے کا اور گانے گانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی دودھ نہ پینے کی وجہ سے بچپن ہی میں پتہ چل گیا، آپ نے دودھ نہ پی کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ ایک بدکار فاحشہ عورت کا دودھ عبداللہ برہان الدین قطب عالم نہیں پی سکتا۔ آپ نے گانے بجانے والی عورت کا دودھ نوش نہ فرمایا، اور کیسے فرماتے؟ حضرت قطب عالم مادر زاد اللہ کے ولی ہے، ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک گانے بجانے والی پر کوئی توجہ نہ فرمائی، آج میری قوم کا کیا حال ہو گیا۔ نوجوان کانوں میں ہینڈز فری لگا کر کے گانے بجا رہے ہیں، گانوں کی طرز پر تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں اور دھمالے ڈال رہے ہیں۔ گانے باجے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا حال قیامت کے دن؟ یاد رکھو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گانے باجے سنتا ہے قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور یہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپنے میں امت مصطفیٰ کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں۔ آپ نے دودھ نہ پی کر بتا دیا کہ جب میں گانے باجے سے اتنی نفرت کرتا ہوں تو اندازہ لگاؤ میرے نانا جان جد کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حرام کاریوں سے بچے، برائی کے راستے سے بچے، گناہوں کے راستے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سیدی قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں گانے باجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دربار کا صدقہ اللہ عطا فرمائے، ان کی چوکھٹ کی خیرات عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔